پاکستان کی سیاست ایک ایسا پزل ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر کہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ افواہیں، سازشی تھیریز کی فیکٹریاں ہر وقت ایکٹیو رہتی ہیں۔ اگر اس میں شدت آ جائے تو معمول کی خبروں کا رخ ایوان اقتدار کی طرف ہوتا ہے۔ گزشتہ رات پنجاب حکومت کی جانب سے راولپنڈی ڈویژن میں ٹاپ بیوروکریٹس کی پوسٹنگ نے تو کنسپیریسی تھیریز کی نئی پٹاری کھول دی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ معمول کی ری شفلنگ ہے۔ اگر واقعی معمول کی کارروائی ہے تو طوفان کیوں برپا ہے؟ دنیا کے ہر پڑوسی کہلانے والے یو ایس اے کی آج 250ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ اپنی 250 سالہ تاریخ میں تقریباً 225 سے 230 سال حالت جنگ میں رہا ہے۔ کیا آگے بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں جاری کشمکش، چین کا بھارت کے لیے درد سر بننے والا ایک اور پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان، دیگر عالمی خبروں، ملکی سیاست اور معیشت سے جڑے اہم معاملات پر تفصیل سے تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج ہے 4 جولائی 2026، 4 جولائی 2026۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سر صاحب 4 جولائی سے تو ظاہر ہے سبھی کو ایک ہی دن یاد آتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انپریسیڈنٹڈ جو پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے، وہ اس بار اسے الگ سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی اخبارات میں رپورٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن یو ایس اگر انڈیپینڈنس منا رہا ہے، انڈیپینڈنس ڈے منا رہا ہے، تو میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کوئی شکوہ کر رہے تھے انڈیپینڈنس کے حوالے سے۔ کوئی انڈیپینڈنس نہیں رہا۔ آپ جو شکوہ کر رہے ہیں نہیں تو یہ جو انڈیپینڈنس ڈے ہے امریکہ میں، ہاں جی، اس پہ دو تین باتیں ہو جائیں۔ یہ 250 سال ہو گئے نا۔ ہاں 250 سال۔ کتنی جنگیں لڑی امریکہ نے اور کیا اس کے نتائج تھے؟ میرا خیال ہے جنگیں ہی لڑتے رہے جب سے آیا ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے مجھے، پوری ایک لسٹ ہے۔ آئی تھنک لیٹس گو اوور اٹ فار اے منٹ، ٹائم شائم تھوڑا سا گزر جائے یو وانٹ ٹو اسکیپ؟ آپ میرے کوسچن سے اسکیپ چاہ رہے ہیں؟ نہیں اسکیپ نہیں چاہ رہا، دیکھو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے تو لوکل ایشوز آپ کے لیے رکھے اس کے بعد لوکل کر لیتے ہیں یار۔ نہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو You will have your say. I'll have my say، یہ we have to do this۔ اچھا ہاں دیکھو تو یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ امریکہ اتنا بڑا امپیریلسٹ نیشن ہے، بڑا جمہوری بنتا ہے، یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے، اور جتنی جنگیں اس نے کی ہیں کسی اور نے نہیں کی۔ سارے ملا کے اتنی جنگیں نہیں کی جتنی امریکہ نے لڑائیاں جھگڑے کیے ہیں ہر جگہ پہ جا کے، اور یہ 18ویں صدی سے شروع ہوئے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے 1775 میں برطانیہ کے ساتھ لڑے، اپنی آزادی لی برطانیہ سے، وہ بھی ایک کانفلکٹ تھا، جنگ تھی پوری، اور اس کو یہ امریکن ریولوشن کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی کیونکہ کچھ کالونیز جو وہاں تھی وہاں فرانس والے بیٹھے ہوئے تھے، تو فرانس کے ساتھ بھی لڑائی لے لی انہوں نے۔ اچھا اس کے بعد لیبیا کے اندر 1801 میں نیول کانفلکٹ ٹرپلی میں ہوئی، وہ یہ لوگ اس سے بھی ملوث تھے۔ پھر اس کے بعد 1812 میں کانفلکٹ انگریزوں کے ساتھ پھر ہوئی، برطانیہ کے ساتھ، ساورنٹی کے اوپر، تجارت کے اوپر۔ پھر انڈین وارز، وہاں کے جو لوکل انہیبیٹنٹس تھے جن کو یہ انڈینز کہتے تھے، یہ ایکچولی کرسٹوفر کولمبس جا رہا تھا انڈیا، تو گم گیا اور یہاں پہنچا، تو جہاں کے جو لوکل باشندے تھے اس کا خیال تھا میں انڈیا پہنچ گیا ہوں، تو اس نے ان کو سب کو انڈینز کہہ دیا، اور ایکچولی دے ور ناٹ انڈینز، دے ور امریکن ٹرائبس، ریڈ انڈینز۔ ویل ان کو ریڈ انڈینز اس لیے کہا جاتا تھا، کلر آف دیئر اسکن واز لٹل ریڈش، بٹ دے ور ناٹ انڈینز۔ اچھا تو پھر ان کو ساتھ ساری زمین تو ان کے پاس تھی، تو ان کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی، ان کو مارا، ان کو ایکسٹرمنیٹ کیا، جینوسائڈ کی، ان کو دھکیل دیا اپنے لینڈز میں سے، پھر فائنلی قابو کر کے ان کو ریزرویشنز کے اوپر رکھا اور ایک پوری قوم کو وائپ آؤٹ کر دیا جنہیں جو وہاں کے اوریجنل باشندے تھے۔ So that went on almost 70-80 years لگے رہے اس کو، 1817 سے لے کے 1898 تک انڈین وارز، اور ویسٹ ورڈ ایکسپینشن، ٹیریٹوریل کانفلکٹ۔ وہ کہتے تھے نا کہ سارے جو سیٹلرز آئے تھے وہ ایسٹ کوسٹ پہ آئے، وہاں سے وہ ویگنز کے اندر، گھوڑوں کے اوپر، they went all the way 4000 miles or more across to the west، زمینیں لیتے گئے، ساتھ ساتھ اسٹیکس بناتے گئے، تو راستے میں انڈینز تھے کوٹ ان کوٹ، ان کو انہوں نے ایکسٹرمنیٹ کیا۔ اس کے بعد پھر ان کا امریکنوں کا میکسیکو کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ انہوں نے یہ جو اس وقت ان کی اسٹیٹ ہے کیلیفورنیا،
نیو میکسیکو، ٹیکسس، یہ پہلے میکسیکو کا حصہ تھی، انہوں نے جنگ کر کے وہ چھین لی اور اپنا حصہ بنا لیا. تو یہ اسرائیلیز جو ہے نا سبق کہاں سے سیکھتے ہیں؟ امریکن ہسٹری سے. اچھا پھر اس کے بعد آپس میں لڑائی ہو گئی، سول وار ہو گیا جی. سلیوری کے اوپر کہ جی وہ ابراہیم لنکن وغیرہ کہتے تھے سلیوری نہیں ہونی چاہیے، باقی جو تھے وہ کہتے تھے سلیوری بڑی امپورٹنٹ ہے. سلیوری امپورٹنٹ اس لیے تھی کہ سب سے بڑی ایکسپورٹ کاٹن کی تھی اور اس کے لیے سلیوز چاہیے ہوتے تھے ٹو پک دا کاٹن. سو آل دا سدرن اسٹیٹس wanted to have a monopoly over that, and they needed cheap labor, and they needed the slaves to do that work. تو اس لیے وہ پھر لڑائی ہوئی، انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا چھوڑو. بیکاز امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ all men are born equal. تو اس لیے اس کے بعد پرابلم بنا، تو اس لیے دیٹ واز اے سول وار، اور وہ بھی 5-6 سال چلا. اس کے بعد انہوں نے اسپین کے ساتھ لڑائی کر لی 1898 میں ایکسپینشن انٹو دا کریبین اینڈ پیسیفک، اور پھر اس کے بعد 1917 میں ورلڈ وار 1 میں جوائن کر لیا، اور پھر ورلڈ وار 2 میں آ گئے 41 to 45. پھر 50 اور 53 جب کولڈ وار شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ کورین وار میں پہنچ گئے، کوریا پہنچ گئے، وہاں لڑائی ان کی ہوئی کورین. پھر اس کے بعد ویٹنام کے اندر یہ پہنچ گئے جناب 1964 to 75، اور 11 سال یہ چلتا رہا. اس کے بعد گلف وار ہو گئی 1991 میں، آپ کو یاد ہوگا جارج سینئر بش، جارج بش سینئر وہ تھے اس وقت، اور اس کو کیونکہ عراق نے کویت کا اٹیک کیا تھا صدام حسین نے، تو یہ صدام حسین کے پیچھے پڑ گئے. پھر 2001 میں یہ افغانستان پہنچ گئے، اور افغانستان کے اندر 20 سال رہے، لڑائی جھگڑے کرتے رہے. اور اس کے بعد 2003 میں یہ پھر عراق وار شروع کر دی انہوں نے. تو یہ تو اب ایران کا تو اٹس بین این امپیریلسٹ پاور. تو کیا یہ سیلیبریٹ کریں گے ہسٹری وچ از فل آف بلڈ اینڈ جینوسائڈس، اور بنتے ہیں یہ بہت بڑا ڈیموکریسی کے سٹیڈل، ہاں چیمپئن بنتے ہیں. اور ایکچولی اف یو لک ایٹ دیئر ٹریک ریکارڈ، انہوں نے تو لوگوں کی لاشوں کے اوپر اپنا ملک بنایا. لیکن یہ 240 ملٹری انگیجمنٹس یہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کہ رجیم چینج میں امریکہ یا ملوث رہا یا پراکسی انگیجمنٹس میں رہا یا اکنامک انٹرسٹ تھے یا جیو پولیٹیکل انفلوئنس تھا. تو یہ تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ امریکن پالیسی ہمیشہ انہی چیزوں کے تابع رہی، چاہے جو بھی پریزیڈنٹ آتا رہا. تو امریکہ کے پیش نظر بنیادی طور پر کیا تھا کہ اس نے دنیا کے اوپر اپنا استعمار رکھنا ہے، اپنا قبضہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ انٹرونشن ضروری ہے. ریسورسز امپورٹنٹ. کہتے ہیں کہ 250 سال میں کوئی 500 سے زیادہ ملٹری انٹرونشنز کی ہیں انہوں نے. ٹیریٹوریل وارز، زمین قبضہ کرنے کے لیے، کانفلکٹس، رجیم چینج، پراکسی انگیجمنٹ، سیکیورنگ اکنامک انٹرسٹ، اور جیو پولیٹیکل انفلوئنس. تو یہ سارا کچھ ملا جلا تھا. اینڈ سو آئی تھنک اس سے زیادہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے. اور اب وہ ایک سٹیج آئی ہوئی ہے جیسے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسے کہتے ہیں ریورس گیئرز لگ گیا. اور یہ ایران والی جو کانفلکٹ ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ سگنیفیکنٹ کانفلکٹ آف دا 21st سینچری. اینڈ آئی تھنک امریکہ کی ریٹریٹ از بگن. ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک، اور بھی میں سمجھتا ہوں لڑائی جھگڑے ہوں گے، وائلنس ہوگی، کانفلکٹ ہوگی. ایک دم نہیں کوئی سپر پاور اپنی جگہ چھوڑتا. سو دیٹس وائی آئی تھنک یہ جو نیکسٹ 10 years اور 15 years are going to be very dangerous and insecure years. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رائز اینڈ رائز آف یو ایس اینڈ دین سلو ڈکلائن. یہ نہیں ہے کہ انٹینس ہے یا نوز ڈائیو ہے. اور جو ایران کا ایشو ہے سیٹی صاحب، وہ پھر فائنل نیل ان دا کافن ابھی امریکہ کے لیے ثابت ہوا ہے. اب میں آپ کی اجازت سے اگر لوکل ایشوز کی طرف آنا چاہوں. ہاں تمہیں بڑا شوق ہے لوکل ایشوز ڈسکس کرنے کا. آج ذرا گڑبڑ نہیں کرنی. اوکے ہاں، آپ نے کل گڑبڑ کا اشارہ دیا تھا کہ نہیں ہوگی مزید. وہ کیس رضا ڈار صاحب جن کا نام آ رہا ہے مبینہ طور پر ایک FIR میں کہ انہوں نے 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، ان سے تاوان طلب کیا، ان کو پہلے اغوا کیا اس مقصد کے لیے. سٹوری سیٹی صاحب اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں، بہت سے نیریٹیو سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے پیرلل پروپیگنڈا چل رہا ہے. ایک کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. اور اس میں آپ سے جب میں نے کل سوال کیا تو آپ نے کہا کہ کیونکہ خواتین ملک سے روانہ ہو چکی ہیں دونوں، تو اس کے بعد یہ کیس داخل دفتر ہو جائے گا، دب جائے گا. لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ اس میں مزید اریسٹ ہوئی ہیں، 8 لوگ ٹوٹل گرفتار ہو چکے ہیں. اور اس میں جو مجسٹریٹ کے سامنے دونوں کے بیانات ہیں خواتین کے، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. وہ تو ہوش ربا ہیں. اس میں کوشچن میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام دانستہ غیر دانستہ طور پر، ارادی غیر ارادی طور پر آ رہا ہے سامنے، چاہے نہ چاہیں.
ان کے ہوتے ہوئے اس معاملے میں شفاف تحقیقات کا کس حد تک امکان ہے؟ دیکھیے کلیئر بات اب تو سمجھ آ گئی ہوا کیا، اور اس میں ایک ریپ ہوئی ہے، اور دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ خواتین پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں۔ جی اگر اس کیس نے آگے بڑھنا ہے سنجیدگی کے ساتھ تو کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کی ٹیسٹمنی، ان کی ایویڈنس لینی پڑے گی۔ اچھا، یہ صرف بیان جو ہے نا یہ 164 کے اندر اور پولیس کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے جو ایف آئی آر میں یا اپنا 164 میں انہوں نے نام ہی نہیں لیا کسی کا۔ جی صرف رضا ڈار کا، کہ اس لیے کہ ان کو کوئی لنک تھا، کوئی پولیٹیکل ان کا لنک تھا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹرسٹ کیا ان پہ کیونکہ ان کا تعلق حکومت کے ساتھ بظاہر تھا۔ اور جو ریپ کا چارج ہے وہ انہوں نے ان نیمڈ لوگوں جی کے جی نامعلوم انضمام، نامعلوم اور کہا کہ اتنے سے 4 تھے، 2 سے 3۔ جی جی تو کیس بننا بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے، اس کے باوجود کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ اور فورینسکس کے بعد اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ریپ ہوئی ہے، مگر کس نے کی ہے، اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ سب سے اہم ایویڈنس تو اس خاتون کی ہوگی جو الزام لگا رہی ہے، اور ڈیفنس والے جو ہیں وہ یہ کہیں گے اچھا آپ آئیں عدالت میں، ہم آپ کو کراس ایگزامن کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا حق ہے کہ آپ کراس ایگزامن کریں۔ وہ کہتی ہے کہ فلانے نے ریپ کی ہے، اس کا وکیل کہتا ہے آئیے میں ہم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جسے کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ وہ تو ہے نہیں یہاں، تو کراس ایگزامینیشن کیسے ہوگی؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی زوم کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ایگزامپلس بھی ہیں۔ جی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں منصور اعجاز صاحب کا کیس چلا میمو تھا، کیس تھا وہ، میمو کیس، اس کے اندر بھی میمو کیس، قاضی فائز عیسیٰ انوالو تھے اس میں، جی کمیشن بنا تھا، کمیشن بنا تھا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ، اور زوم کے اوپر کچھ باتیں ہوئی، جی ٹھیک، کیونکہ انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا انکار تھا، تو کر دیا۔ ویڈیو لنک پہ ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ تو ان کی لے لی، مگر وہ پھر اٹ ڈڈنٹ گو اینی ویئر، کیونکہ وہ اس طریقے سے مطلب اس زوم کے اوپر کتنی دیر چلائیں گے آپ؟ تو آئی تھنک دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی انف۔ کیا یہ واپس آئیں گی ایویڈنس دینے کے لیے؟ آئی ڈونٹ نو۔ ایک سٹوری ابہام جو پیدا کری ہے وہ یہ کہ رضا ڈار کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، جبکہ خواتین کہتی ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یا انہیں بلا کے انویسٹمنٹ کے بہانے یہاں قید کر لیا گیا اور پھر ان کی فیملی سے تاوان مانگا گیا۔ اچھا سیٹھی صاحب، اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے سامنے، جیسے ان خواتین کی طرف سے الزام لگایا گیا ریپ کا اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کی گئی، ایٹ دا سیم ٹائم سورسز کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں ایک خاتون سے زیادتی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ تو اتنی کنفیوژن جو نہیں عائشہ، اس نے تو اپنے بیان میں کہا ہے نا ایک خاتون نے کہ فلانے کی ریپ ہوا، میرا ریپ نہیں ہوا، جی، اور وہ کرنے والے تھے اور میں نے چیخیں ماری جی، تو آپ نہ کریں۔ جی دوسری خاتون نے کلیئر کہہ دی اپنی اسٹیٹمنٹ کیونکہ ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے، لیکن ان کا بیان تو ہے کہ ریپ ہوئی ہے، جی لیکن ڈی این اے کے بغیر اب وہ ہو جائے گا نا، ڈی این اے انہوں نے لے لیے ہیں، وہ آ جائے گی میڈیکل رپورٹ، جی، اور اگر میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ نہیں ہوا کچھ تو پھر تو کیس ہی کوئی نہیں بنتا، ٹھیک، کیس تو بنتا ہے اگر ریپ ہوئی اسٹیبلش ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ٹیڑھا سا یہ کیس ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہے، بہت سی باتیں کلیئر نہیں ہیں۔ جی اچھا، مگر ایک بات ہے جو مجھے تھوڑا سا اس نے حوصلہ افزائی ہوئی، اچھا، وہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ایک خاتون کے والد نے ڈچ ایمبیسی کو فون کیا اور کہا میری بیٹی جو ہے وہ کڈنیپ ہو گئی ہے یا اس کو ڈھونڈیں، تو انہوں نے آئی جی کو فون کیا، پنجاب آئی جی، پنجاب آئی جی نے فوراً اطلاع دی ٹو چیف منسٹر، جی، اور چیف منسٹر نے فوراً مریم بی بی نے فوراً آرڈر کیا کہ ان کو ریکور کریں اور ایف آئی آر درج کریں، اور اگر یہ الزام ہے تو چیک اٹ آؤٹ۔ اس لیے وہ ایس ایچ او صاحب پہنچے تھے میجسٹریٹ کے گھر رات کو کہ جی آپ ہمیں فوری طور پہ میڈیکل کی اجازت دیں۔ جج صاحب ناراض ہو گئے، اچھا، جس طریقے سے ایس ایچ او نے کھا کر پھلانگا ان کی دیواریں پھلانگی اور ٹریسپاس تو اب ایس ایچ او بھی تو پریشر میں تھا نا فرام دا چیف منسٹر اینڈ آئی جی کہ جلدی کرو۔ اپیرنٹلی چیف منسٹر نے کہا 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ریپ اپ کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے ایگزیکٹلی، کرو یہ سب کام۔ تو اب وہ پھنس گئے وہاں، 2 گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ پھر ہوا کہ اگلے دن ایس ایچ او پھر پہنچ گیا عدالت کہ اچھا جی میں آ گیا ہوں، تو آپ نے کہا تھا صبح، اس نے کہا چلو بھاگ جاؤ، اور اس نے ایک خط لکھ دیا ٹو آئی جی جس پہ اس نے الزام لگایا ایس ایچ او کے اوپر کہ اس نے ایسے میرے گھر میں آ کے زیادتی کی اور اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ تو
پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ایس ایچ او نے کوئی ایسی چیز ڈسکور کر لی ہے جو شاید کچھ شرمندگی کا باعث بنے یا پرابلم بن جائے حکومت کے لیے، بٹ ایکچولی اس کو جو ڈسمس کیا اٹ واز آن دی آرڈر آف دا میجسٹریٹ، ہاں کہ اس کو ہٹائیں یہاں سے، تو وہ تو فارغ ہوگی بات۔ اچھا، اب سو ایک چیز تو اسٹیبلش ہوگی کہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ کرو چیک کرو سارا، اب اور انہوں نے پھر اب گرفتار بھی کیے ہوئے لوگ، اور آپ کہہ رہی ہیں تو 4-5 اور بھی پکڑے جائیں گے، ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا، یار دوست ہوتے ہیں، کوئی اس نے ادھر یہ پوچھا وہ پوچھا، پتہ لگا وہ فلانے کے گھر گئے تھے انہوں نے بھی پڑھ کے لے آؤ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ میری جو اسیسمنٹ ہے کہ ایک تو یہ زیادتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا بیچاروں کا کیا اس میں تعلق ہے؟ اگر میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر میرا بیٹا کوئی جا کے کچھ گڑبڑ کرتا ہے کہیں تو میری ذمہ داری اس حد تک ہے نا کہ اگر میں بھی اس سے ملوث ہوں تو اب اگر اس کی کوئی چلان ہوا ہے اس کا تو وہ بکتے اپنا چلان، لیکن اگر آپ کسی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ اثر انداز تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں اچھا، اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پریشر تو ہوگا، مگر ابھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ریزائن کیوں کریں؟ ریزائن کا کوئی کیس نہیں بنتا، یہ تو ایسے ہے جیسے چوتھے محلے کچھ ہوئے تو تسی ریزائن کر دیو، ہی از ناٹ ہز گرینڈ سنس کیپر۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ علی ڈار نے رضا ڈار کو فون کر کے کہا آپ پولیس کے حوالے ہو جاؤ، تو بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ سو آئی تھنک آل ان آل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص کوتاہی نہیں ہوئی، انہوں نے جو لیگل سسٹم تھا اس کو فالو کیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار کے اوپر الزام نہیں ہے، رضا کے اوپر الزام نہیں ہے کہ اس نے ریپ کیا ہے، فراڈ کا ہے ان کے اوپر، فراڈ کا، کرپٹو انویسٹمنٹ، ہاں وہ تو دیکھیں فراڈ اسٹیبلش کرنا، رینسم اینڈ کڈنیپ، دیٹس گوئنگ ٹو بی امپاسبل۔ کیسی رینسم اور کیسی کڈنیپ، سنا ہے ایئرپورٹ لے جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے، پھر لڑکیوں نے چھلانگ مار کے باہر آ گئے، جی اس طرح کی سو یہ چیز بڑی complicated ہے، it's all a mess. It's a mess. Let's see کہ But the fact is that the women are not here. And ان کو واپس بھی وہ نہیں آئیں گی۔ اچھا، اور یہ جو سٹوری ہے اس کے اندر بہت سے ابہام ہے ہوگی، اور and I think that's about it۔ یہ اب 2-3 دن چلے گی یہ بات، تو اس کے بعد یہ بھی فارغ ہو جائے گی، اور 6 ماہ کے اندر بیلیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ That's what I feel۔ اور پھر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کولڈ اسٹوریج میں چلی جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اس سلسلے میں مختلف سٹوری سامنے آ رہی ہیں، خواتین کا اپنا موقف، ان کی اپنی سٹوری، ان کے اپنے بیانات، رضا ڈار اور ان کے جو فیملی ہے ان کی طرف سے الگ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور ان کے مطابق جو ملزمان ہیں وہ اریسٹ کر لیے گئے ہیں، ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف فورینسک کے لیے موبائل فونز بھی بھجوا دیے گئے ہیں، اور ڈی این اے کے نمونے بھی، میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سامنے آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیس کس طرح آگے بڑھتا ہے اور کس طرح سے پولیس کارروائی کرتی ہے، سب کو فالو اپ کا ہی انتظار رہے گا۔ لیکن مین وائل ایک زلزلہ جو راولپنڈی کی حدود میں آیا، سیٹھی صاحب یہ راولپنڈی میں جو یکدم تقرر اور تبادلے 12 کے قریب اعلیٰ افسران یہاں سے وہاں ہو گئے، اب اس میں کیا ہے؟ اینٹی کرپشن کی طرف سے کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ کوئی لینڈ یوز کا معاملہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی، کیا اس کا اس معاملے کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن ہے یا اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ؟ نہیں، وہ تو بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوکے، دیکھیے موٹی بات کرتے ہیں، باریک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین ایک ہی کچھ کا ایشو ہے، اچھا، وہ کچھ وہاں پھٹا پڑا، جس کی ہے وہ تنگ آ گئے کہ یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا کڈو سارے اس سے، اچھا، اینڈ دیٹس اٹ۔ بس اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ اور ان کے متبادل بھی فوراً آ گئے۔ سبھی اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کھرا لگائے کہ یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں برطرفیاں، یا کس وجہ سے ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ہوئی ہیں۔ تو آپ کو ہلکا پھلکا اس کا اشارہ تو مل گیا کہ یکدم اگر زمین ایسے ہلا سکتا ہے تو کس وجہ سے وہ ہلائی گئی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ اپوائنٹمنٹس محسن نقوی صاحب کے دور میں ہوئی ہیں، اور کچھ کورسز پہ جانے کی بھی بات کر رہے تھے، وہ سب باتیں بھی اپنے طور پر چل رہی ہیں۔ لیکن قصہ مختصر، جیسے لگائے گئے تھے، جیسے آئے تھے، اسی طرح سے ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز بھی کر دی گئی ہیں۔ پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. وہ آخری رسومات کی جو تقریبات ایران میں جاری ہیں، آیت اللہ خامنائی شہید سپریم لیڈر، اس میں شرکت کے لیے مختلف وفود آئے اور ایرانین چینلز نے اور سوشل میڈیا نے اسے نشر بھی کیا. اب ان کی جو سیمی آفیشل نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ کچھ ممالک کو ان آخری رسومات میں شرکت سے بھی روکا جائے، اور اس مقصد کے لیے خفیہ ڈائریکٹو جاری کیا گیا جون 26 کو مارکو روبیو کی جانب سے. سیٹھی صاحب، امریکہ کی یہ کوشش کیا بتاتی ہے؟ ایشو یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا اور ان کے بندے کو مار دیے. جی، سپریم لیڈر. تو وہ کیسے کیوں نہ روکیں باقی لوگوں کو، کیونکہ جو لوگ جائیں گے وہاں وہ ایک قسم کی ہمدردی کر رہے ہیں نا ایران کے ساتھ. تو امریکہ اگر جتنی ہمدردی وہ ایران کے ساتھ کرتے ہیں اتنا ہی امریکہ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے کہ آپ نے بندہ مار دیا، لوگ اس کی ہمدردی کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا. ہاں، تو اس لیے امریکہ نے تو پریشر ڈالنا تھا لوگوں کے اوپر، مت جائیں آپ. اچھا. ہاں، مگر وہ لوگوں نے دیکھا، آپ نے صرف 5 کوئی افریقن ملک ہیں، وہاں سے نہیں لوگ گئے، ایسٹرن یورپ سے 3 نہیں گئے، اور عرب گلف اسٹیٹ سے 2 نہیں گئے، باقی سب چلے گئے ہیں، اور ایسٹ ایشیا سے 2. تو ٹوٹل کوئی 12-13 ملک ہیں جو نہیں گئے، باقی سب چلے گئے. اور یہ جو نہیں گئے یہ چھوٹے چھوٹے نائدر ہے نو دیر. جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی ڈیفیٹ ہے امریکہ کی کہ یہ کہ لوگوں کو روک نہیں سکے. انہوں نے اپنی ہمدردیاں ایران کے ساتھ کی ہیں. لیکن اس میں یہی کوشچن میری طرف سے بھی جو میں رکھنا چاہ رہی تھی بیسیکلی کہ آپ ایک روڈ میپ طے کر رہے ہیں، آپ تعلقات کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ معاہدے کے اوپر آپ کی بات چیت آگے بڑھے، اور ایسے میں ایک ایسا موقع ہے ڈیتھ کا یا تدفین کا، اس کے اوپر بھی آپ کا ملک ہاسٹیلٹی سے یا اس نوعیت کی چیزوں سے باز نہیں آتا. تو اس کو کیسے لیا جائے گا؟ اگر تسنیم ان کی جو نیوز ایجنسی ہے وہ اسے ایسے رپورٹ کری ہے تو ایران اس کو کیسے دیکھے گا؟ ایران نے کیا دیکھنا ہے؟ ان کو پتہ ہے دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. انہیں پتہ ہے امریکہ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تو بڑے خوش ہیں. تو اب انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ یہ کیا ہے، اسی لیے کیا نا، دکھانے کے لیے ایونٹ، ایک گلوبل ایونٹ بنا دیا. ایبسلیوٹلی بنا دیا. اور دس از اے میسج فار امریکہ کہ ہمارے ساتھ ہے دنیا، آپ نے زیادتی ہمارے ساتھ کی ہے. تو یہ تو ہمدردی ان کو مل گئی ہے نا، اور یہ بہت بڑا دھکا لگا امریکہ کو. ہاں، یہ جو لینگویج اس میں رپورٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ مارکو روبیو کی طرف سے اس ڈائریکٹو میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ اٹینڈ کرے گا اسے ان فرینڈلی ایکٹ سمجھا جائے گا اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے بائی لیٹرل ریلیشنز کے لیے. سب نانسنس. اوکے. بکواس. اوکے. یہ ڈرامہ بازی ساری. مارکو روبیو تو لگا ہوا ہے نا یہ کرنے. جے ڈی وینس ایسی بات نہیں کرتا، مارکو کرتا ہے. وہ اسرائیلی سمپتھی ہے نا وہاں. سو آئی تھنک یہ دونوں، مارکو روبیو کی جو دھمکیاں، یہ کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ اس سٹیج پہ امریکہ کر کچھ نہیں سکتا. عائشہ، اس وقت اٹس لاس دا وار، اور دن بدن پریشر پڑ رہا ہے. تو اب وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالنا تو ہے نا انہوں نے. جی. تو یہی کہ جی اب ان کو پتہ کہ ساری دنیا وہاں پہنچ گئی، اور وہ دکھا رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ سب آ رہے ہیں. اور یہ نہیں ایک دو پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہے، 5-5 6 ہم نے بھی 8-9 لوگ ہم نے بھیج دیے. کیا ہمیں 1-2 چلے جاتے، مگر ہم نے بھی 8-9 بھیج دیے. ادھر سے عرب اسٹیٹس میں سے بھی 3-3 4-4 5-5 لوگ آ رہے ہیں. تو آئی تھنک دی ایرانیئنز ہیو سکسیڈیڈ ان کریٹنگ دس امپریشن کہ دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ، اینڈ امریکہ جو ہے وہ نہیں روک سکا لوگوں کو تعزیت کرنے کے لیے. رشیا، پاکستان، انڈیا، ارجنٹینا، میکسیکو، دوسرے ممالک. صرف انٹرسٹنگ جو ہے وہ انڈیا ہے کہ انڈیا نے اپنا کوئی سینئر لوگ نہیں بھیجے. جی. انڈیا بڑی سختی کے ساتھ، انڈیا اسرائیل امریکن کیمپ میں ہے نا. جی. ہاں، تو اس لیے انڈیا نے بھیجے ہیں، بٹ ناٹ کوئی فارن منسٹر بھی نہیں گیا ان کا. آئی تھنک ایرانیئنس نے نوٹ کیا ہوگا نا یہ سب کچھ. جی. ڈیپٹی فارن منسٹر ان کی طرف سے گئے اور بہار کے گورنر گئے. محبوبہ مفتی صاحبہ اپنی کیپیسٹی میں وہاں گئی ہیں، اور اس کو انٹرنیشنلی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بھارت نے بتا دیا ہے کہ اب ہمارے آپ کے ساتھ معاملات وہ پہلے والے نہیں رہے، اور ایران نے بھی اس کو محسوس کیا ہے. سیٹھ صاحب، آپ نے کہا امریکہ اس وقت مشکل میں ہے اس جنگ کے بعد سے، تو کیا یہ اسی کا اشارہ ہے جو یروشلم پوسٹ میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کام ری لوکیٹ کرنے جا رہا ہے یو ایس بیسس کو گلف سے نیگو میں؟ عائشہ، اس وقت گلف اسٹیٹ ساری امریکہ کو کہہ رہی ہیں 2 باتیں. ایک یہ کہ جی آپ نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا تھا، آپ ڈیفینڈ نہیں آپ کر پائے ہمیں، آپ بھاگ گئے یہاں سے. جی. جب آپ کے اوپر اٹیک آیا تو ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے بجائے آپ اپنے پوری بستر لے کے اور بھاگ گئے آپ. تو یہ تو سارا جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہاں ہم نے اسی لیے آپ کو بیسس دیے تھے کہ یو ول ڈیفینڈ اس،
تو ڈیفینڈ اگینسٹ ہوم؟ اسرائیل کے اگینسٹ تو ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا, ہم تو ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کے لیے تیار تھے, تو ڈیفینڈ اگینسٹ ایران تھا نا. تو جب ایران نے کچھ کیا تو آپ بھاگ گئے, اس کا مطلب ہے فنشڈ. اب اوپر سے ایران نے یہ کہہ دیا جی کہ اب جو اس علاقے میں امریکن بیس ہوگا اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے, اور اس ملک کو جس نے پناہ دی ہے امریکنس کو, اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ایران کی طرف سے بھی ایک بڑا اگریسو اسٹیٹمنٹ آ گیا. تو ود رزلٹ کہ امریکنوں کو اب سمجھ آ گئی, کیونکہ گلف اسٹیٹس نے کہہ دیا ان کو کہ اگر آپ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ پھر اٹھیں یہاں سے جائیں, بیکاز جب تک آپ بیٹھے ہوئے یہاں ہمارے اوپر پریشر ہے, وی آر پارٹ آف دا ٹارگیٹ, ہم تو ٹارگیٹ بنیں گے, ہم ٹارگیٹ بنے ہوئے ہیں ایران کے, اور آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از واٹس ہیپننگ. تو پھر انہوں نے آپس میں سوچا ہوگا اب کیا کریں, اچھا بوری بستر تو اٹھانا پڑے گا. اب وہ زمانہ گیا, تو بوری بستر اٹھا کے کہاں جائیں گے؟ تو کلوزسٹ از اسرائیل, کیونکہ یہ سارا ایجنڈا تو اسرائیل کا تھا نا. تو پھر ہم اسرائیل میں ہی چلے جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں جا کے, اپنا سارا ہتھیار اور ایئر کرافٹ اور یہ لے کے. تو وہ نیگیو کے اندر ڈیزرٹ ہے علاقہ, وہاں انہوں نے بیس بہت بڑا سا بیس بنا لیں گے. اسرائیل میں یہ ریجن ہے, لیکن سٹی صاحب ایک ویکیوم تو ہوگا پیدا پھر سیکیورٹی کا. بالکل ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا چیلنج کہ ایران اور یہ جو ساری گلف اسٹیٹس ہیں یہ کس قسم کا جوائنٹ سیکیورٹی امبریلا بناتے ہیں, ایک قسم کی پلیٹ فارم جہاں یہ سب کمٹ کریں کہ وی ول ناٹ ویج وار اگینسٹ ایچ ادر, اور تو کوئی چارہ نہیں ہے, اور ان کو بچا بھی کوئی نہیں سکتا. سو دے ہیو ٹو ہیو اے نو وار پیکٹ, نو وار پیکٹ بٹوین آل دی اسٹیٹس اینڈ ایران. اور وہ کس قسم کا سیکیورٹی امبریلا ہوگا, کون اس سے ہوگا, کیا رول ہوگا, ایٹسیٹرا, دیٹ ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ. اور اس کا بروکر پاکستان بن سکتا ہے یا چائنا؟ نہیں, یہ چائنا نہیں بنے گا, پاکستان ہی بنے گا. چائنا پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوگا, رشیا پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوگا, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. رشیا نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ ہم بہت ایڈوانسڈ ہتھیار جو ہے ایران کو دیں گے ہم, تو ہم نے تو بالکل ایران کو سپورٹ کرنا ہے. اور چائنا جو ہے وہ انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے وایا پاکستان. ابھی آپ دیکھیے گا کہ پاکستان ایران کے جو اوور لینڈ روٹس ہیں اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. چائنا ول ہیلپ پاکستان ڈیولپ اٹس اوور لینڈ روٹس, تاکہ اب ایک تو گوادر کی پورٹ پہ ایکٹیو ہو جائے گی, میرا خیال ہے کراچی بھی اپ گریڈ ہوگا, اس کے بعد یہ جو سڑکیں جاتی ہیں ٹو ایران وہ بھی اپ گریڈ ہوں گی تاکہ تجارت بائی لینڈ بھی ہو سکے. تو آئی تھنک یہ اگلے 5 سال میں آپ یہ دیکھیں گے اس نقشہ بدلے گا. بٹ آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ اور ایران جیسے ایک سیکیورٹی امبریلا کیا طے کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے پیش نظر وہ والا ایکسس بھی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یو اے ای, اسرائیل اینڈ انڈیا. تو یو اے ای کیسے پوسچر کرے گا اس ساری سچویشن؟ بڑا مشکل ہے. یو اے ای کو بھی جو بھی یہ اگریمنٹ ہوتی ہے یو اے ای کو جوائن کرنا پڑے گا. یو اے ای اکیلا نہیں رہ سکتا, نہ انڈیا نہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکتا, اسرائیل اس کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتا. اگر امریکہ نہیں کر سکا تو یو اے ای کو انڈیا پروٹیکٹ کرے گا. گیو می اے بریک. تو یو اے ای یہ سارے جسے کہتے ہیں ہاتھ پیر مار رہے ہیں, ان کو نظر آ گیا کہ سعودی عربیہ اور باقی جو ملک ہیں دے آر گوئنگ ٹو ڈو اے ڈیل ود ایران. اچھا, تو اب یو اے ای کیا کرے گا؟ تو آئی تھنک یو اے ای کو جیسے کہتے ہیں نکل ڈاؤن کرنا پڑے گا, یو اے ای کو اپنی ساری پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یو اے ای کا سروائیول از ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک یو ول سی دیز چینجز ٹیک پلیس. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ہم نے پیش رفت بھی دیکھی کہ یو اے ای کی جانب سے ایران کے ساتھ جس طرح سے رابطے استوار کیے گئے اور اس کے بعد کچھ باتیں طے بھی کی گئی, یہ ماضی قریب ہی کی بات ہے. آپ نے چائنا کی طرف اشارہ کیا سیٹھی صاحب, بھارت میں بھی یہ رپورٹس چھپ رہی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ چائنا ایک انڈیا کے بارڈر کے ساتھ نیا کوریڈور پلان کر رہا ہے, چائنا بنگلہ دیش میانمار اکنامک کوریڈور. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بہت سگنیفیکنٹ, ویری سگنیفیکنٹ, بیکاز اس کا بنگلہ دیش کے پانی اور انڈیا کے پانی کے ساتھ بھی تعلق ہے. اس کا تعلق بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ بھی ہے. اینڈ جو انڈیپینڈنس یا جو خطرہ ہے بنگلہ دیش کو فرام انڈیا, اس کو بھی آف سیٹ کرنا ہے. تو اب یہ ایک اور روٹ نکل جائے گا, اور یہ روٹ بڑا انٹرسٹنگ نکلے گا. بنگلہ دیش کے قریب کے اندر پورٹ لے لیں گے چائنیز, جیسے چائنیز انٹرسٹڈ ہیں گوادر میں, اب بنگلہ دیش کے اندر بھی دے ول ہیو اے پورٹ. سو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں فرام دا ملاکا اسٹریٹ. وہ اسٹریٹ ہے جو کہ جہاں ہر قسم کے پرابلمس ہیں, اور امریکہ اور جاپان اور فلپینز مل کے تنگ کر سکتے ہیں چائنا کو. چائنا کی سارا ٹریڈ جو تھی اسی لیے انہوں نے سپیک شروع کیا
کہ ایک لینڈ روٹ پہ نکالا جائے آل دا وے ٹو گوادر اور ٹو کراچی. اسی طریقے کے ساتھ اب وہ سینٹرل ایشیا کے ذریعے یورپ پہنچ رہے ہیں ود ریلوے لائن, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ اب وہ ادھر سے دے وار سیکنگ اندر پورٹ آن دا بے آف بنگال. تو آئی تھنک دا چائنیز آر بہت فار ریچنگ قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں, اور انڈیا آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. انڈیا کے ایک ساتھی رہ گیا تھا, وہ تھا بنگلہ دیش, وہ بھی فارغ ہو گیا. تو اب یہ بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ دے آر آل پارٹ آف دا چائنیز کیمپ. سو انڈیا از سراؤنڈیڈ ناؤ. سری لنکا بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ خوش نہیں ہے, اور انڈیا کے اندر ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ان یور اون ریجن, اور اگر آپ اپنی ریجن میں آپ کو کوئی ٹھیکیدار نہیں مانتا یا چودھری نہیں مانتا تو آپ دنیا میں کہاں تو آپ کو چودھری کون مانے گا. تو یہ انڈیا کا پرابلم ہے, اور یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. وہاں یہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ انڈین فارن پالیسی نے مروا دیا انڈیا کو. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ یہ ساری صورتحال تو ظاہر ہے ان کے پیش نظر بھی ہے, اور یہ رپورٹ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا یہ بھارت میں ہی چل رہی ہے, وہیں پر چھپ رہی ہے اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی آج کہاں کھڑی ہے, سوائے افغانستان کی. شاید افغانستان کے ساتھ ہی ہے جس میں تھوڑے بہت ان کی میل ملاقاتیں ہیں یا آپس میں روابط ہے, اس کے علاوہ خطے کے کسی ملک کے ساتھ بھارت کے اچھے روابط نہیں ہے. اور یہ جو سڑک بنا رہے ہیں چائنا اور مل کے دے, تو اور بھی وہ چکنز نیک انڈر پریشر آ جاتا ہے. اروناچل پردیش وہ تو کٹ ہو جائے گا بہت. تو چائنا تو اب اوپر سے آپ کو خبر آ رہی ہے کہ اروناچل پردیش میں چائنا نے آلریڈی آنا شروع کر دیا, اندر آنا شروع کر دیا, اور پریشان ہو گئے انڈینس کہ ایک طرف ہم نے پاکستان سے لڑائی لی ہوئی ہے, دوسری طرف چائنا جو ہے وہ اروناچل وہ کہتا ہے یہ چائنا کا حصہ ہے. ایک زمانے میں تبت کا حصہ تھا, تو یہ تبت ہمارا ہے تو یہ بھی ہمارا ہے, اور وہاں بھی ایشوز بن گئے ہیں. اور چائنا آہستہ آہستہ جو آ رہے ہیں وہ انکروچ کر رہا ہے وہاں کے نام بدل دیے انہوں نے, سارے چائنیز نام رکھ دیے اپنے میپس کے اوپر ٹو کلیم میک اے کلیم. تو انڈیا از انڈر انارمس پریشر, اور یہ جو فیصلہ کیا ہے انڈیا نے کہ امریکہ کے ساتھ دینا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گندا فیصلہ ہے. اس لیے کیونکہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ از آن ڈکلائن. یہ ڈکلائن آج 10 سال 20 سال 15 سال میں آپ کو نظر آ جائے گی, بٹ ہی از آن دا ریٹریٹ. انڈیا نے جا کے اسرائیل, جو کہ اس وقت دنیا میجورٹی دنیا نفرت کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ, انڈیا نے جا کے ان کو جپی ڈال دی. یہ کرنا تھا تو 10 سال 20 سال پہلے کرتے. اس وقت تو یو شوڈ اسٹوڈ, آپ گلوبل عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, وہ تو کیا نہیں انہوں نے. اب یہ پچھتائیں گے یہ, اور دیکھیے گا کیا ہوتا ہے آگے جا کے, بیکاز امریکہ بھی, ان کو ابھی تک امریکہ نے ٹریڈ ڈیل بھی نہیں کر سکے. جی, آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت میں کسی بڑی تبدیلی, سرکار میں تبدیلی کے بغیر ان کے لیے آسان نہیں ہے اپنی پالیسی پہ کسی بھی طرح کا یو ٹرن لینا, چاہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ, امریکہ کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ؟ نہیں, وہ دیکھیے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا نا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ٹریک 2 وغیرہ. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سلولی, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو نہ آئے, کوئی سول سوسائٹی سے کوئی انیشیٹو آئے, اور ہم اس کو پاکستان کا فرنٹ کو ٹھنڈا کریں. مگر انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تو ریونج لیں گے. جی ٹھیک ہے نا, ہم تو انتقام. آپریشن سندور پاز پہ ہے, اور ابھی ان کے نئے آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ وہ بھی وجے کے نعرے کے ساتھ آئے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ تو اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے. ایگزیکٹلی, مگر آئی تھنک باٹم لائن یہ ہے کہ ان کو ہدایت امریکہ کی طرف سے یہی ہے کہ پاکستان کی طرف مت دیکھو, پرابلم آپ کا چائنا ہے, اور امریکہ کا بھی انٹرسٹ چائنا میں ہے, اس کو روکنا, ناٹ پاکستان. اور امریکہ تو اس وقت فل فلیش پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور انڈیا کو بھی اس بات کا احساس ہے. ابھی آپ افغانستان کی اگر بات کریں تو, جی افغانستان کی مخبصے میں وہ کہاں ہیں؟ ہاں, افغانستان میں امریکہ نے کہہ دیا کہ افغانستان, یہ مطلب یہ لفظ نہیں استعمال کیا مگر کہہ دیا ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹو پاکستان, اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وچ مینس کہ جب یہ ہماری بمباری ہوتی ہے وہاں تو طالبان شور ڈالتے ہیں, تو امریکہ نے پاکستان کو کہا کوئی گل نہیں, کیری آن. پاکستان کے, اب امریکہ کے پاکستان کے اندر سٹیکس بن گئے ہیں. اب ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل سٹیکس بن گئے جس کی باتیں ہم نے پہلے کی ہیں, اور اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے, آپ اگر افغانستان ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم تو پہ جاؤ, اٹیک کرو ان کو. سو آئی تھنک ویو گاٹ اے گرین لائٹ. تو اس لیے اب انڈیا کو تکلیف ہے, کیونکہ انڈیا کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کو ایشو بنا لے کہ دیکھیں پاکستان کراس بارڈر اٹیکس کر رہا ہے, مگر وہ نہیں بنا. امریکہ آپ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس وقت. آگے جا کے کیا ہوتا ہے آئی کانٹ سے, بٹ اس وقت
Pakistan is on a strong wicket. تو یہ سٹی صاحب افغانستان کو سمجھ نہیں آ رہی جیسے انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, افغانستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ یار میری بات سنو, ہاں افغانستان کے اندر ملے آ گئے ہیں, جی ٹھیک ہے, یہ ملے وہ ہیں جن کو صرف لڑائی جنگ کرنی آتی, ان کو ریاست نہیں چلانی آتی, اوکے, اور ان کو بہت سمجھایا لوگوں نے کہ تم اب پاور میں آ گئے ہو, اب افغانستان کو ایک ملک بناؤ, اسٹیٹ بناؤ, ان کو نہیں بنانی آتی, دے آر ناٹ لٹریٹ, اور وہ تو بس ایک دے ہیو لیوڈ بائی دا گن آل دیئر لائف, وہ تو صرف لڑنا جانتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج کل امریکہ جو ہے وہ احمد شاہ مسعود جی شمالی اتحاد ان کو بہت گھاس ڈال رہا ہے, اور ابھی جو ڈیلیگیشن آئی ہے جی شہید لیڈر کے جنازے پہ ہم نے دیکھا, ہاں 2 ڈیلیگیشنز آئی ہیں, احمد شاہ مسعود صاحب کی الگ آئی تھی اور طالبان کی الگ, امارات اسلامیہ کی تو طرف سے. ایران کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی ہے, اس کو انہوں نے تسلیم کیا, جی طالبان کو نہیں کیا, ان کو کہا طالبان, جی بس طالبان ڈیلیگیشن, ان کو کہا افغانستان ڈیلیگیشن. جی تو آپ سمجھ لیں کہ آگے اب کس طرف بات جائے گی, نظریاتی ٹیک. اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں سول وار پھر ہوگی افغانستان کے اندر. ہیئر از مائی پریڈکشن, دیر ول بی اندر سول وار ان افغانستان, دیر ول بی اسیسینیشنز اینڈ دیر ول بی کیوس اینڈ ریجیم چینج. سارا خطہ ہی تبدیلیوں کی زد میں ہے, وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو, اندرونی اور بیرونی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی کی پالیسیز جو ہیں وہ اب تبدیلیوں کا شکار ہوں گی. 5 سے 10 سال اس خطے کے لیے اور 10 سے 15 سال یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے کہ معاملات دنیا کے کس طرف جا سکتے ہیں اور شکل کیا بنے گی آنے والے ورلڈ آرڈر کی, اس میں ہے ساری نشانیاں. پروگرام میں واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے. بہت شکریہ, آپ مختلف نوعیت کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں اس توسط سے, آپ کے توسط سے اس بارے میں بات ہو جاتی ہے. عدنان کراچی سے سیٹھی صاحب کے لیے ایک آفر لے کر آئے ہیں, کیا ہے وہ؟ If you have ever been given a chance to work as an economic advisor to the Prime Minister, and if not, do you think that will you accept that offer if it is coming from the government? And I strongly recommend that people like you should be given a chance to advise and suggest the government of Pakistan and give the economy the right direction. بڑی مہربانی, آپ You made my day today by saying all this. But the short answer is کہ مسئلے جو ہیں نا سب کو پتہ ہے مسئلے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے. تو کوئی میرے پاس کوئی اسپیشل حل نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, پولیٹیشنس کو بھی پتہ ہے, اکنامک ایڈوائزرز کو بھی پتہ ہے کیا کرنا ہے, مگر کرتے نہیں ہیں بیکاز کرنا ان کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو میری ایڈوائس تو ایسی ہوتی ہے نا کہ انقلابی قسم کی باتیں میں کرتا ہوں کبھی کبھی, تو وہ تو اس کی تو چانس کوئی نہیں ہے. سو دیر از نو پوائنٹ. جو باتیں ہم یہاں کرتے ہیں وہ سنتے ہیں مگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس لیے بیکاز ان کے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اس لیے آئی ایم سوری, دیر از نو وے دیٹ دس رولنگ ایلیٹ ول فائنڈ سولوشنز. نوید انجم انگلینڈ سے. This temporary tension between Pakistan and Afghanistan gets settled down, which will settle down soon inshallah. We, Pakistan, China and Tajikistan should make a deal with Afghanistan in a way that their Wakhan corridor should be made a free economic trade and transit zone between Pakistan, Afghanistan, China and Tajikistan. Don't you think that it would be a new great economic game changer for this region? تھیری میں تو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے سب سے کہا اف پاکستان اور افغانستان آپس میں مل جائیں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. سب سے پہلا تو بڑا اف یہی ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان دا شارٹ ٹرم. میں نے کہا نا جب تک رژیم چینج نہیں ہوگی افغانستان میں, طالبان کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیل کرنا. آپ وکھان کوریڈور کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو سینٹرل ایشیا سے آئل اینڈ گیس پائپ لائنس اور منرل ڈیولپمنٹ کیا کیا ہو سکتا ہے. طالبان ناٹ انٹرسٹیڈ. تو اسی لیے وکھان کوریڈور جو ہے
وہاں اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی وداؤٹ افغانستان سے اپروول تو وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے وہاں. سو آئی تھنک یہ تو یوٹوپین قسم کی بات ہے. ہم ایک زمانہ تھا جب یہ ایسے ایشوز نہیں تھے تو آئیڈیا تھا کہ وی ول بائی سم الیکٹریسٹی فرام تاجکستان, مگر وہ بھی نہیں ہو سکا وہ کوئی. تو اس لیے افغانستان کے ساتھ ہیز ٹو بی اے rapprochement, اور وہ rapprochement اسی سچویشن میں ہو سکتا ہے جس میں ٹی ٹی پی کو وہ فارغ کرے اور وہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو. پاکستان از آلویز ریڈی, ہیز آلویز بین ریڈی. دیکھیے ہم نے تو طالبان کو پناہ دی تھی, ہم نے تو ان کو ہیلپ کی تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا سلیوری تھی, تو ہم نے تو وی ویٹ آؤٹ آف وے ٹو ہیلپ دی طالبان. مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیورنٹ لائن کا جو ایشو ہے نا وہ جینیٹک سٹرکچر میں چلا گیا ہے افغان کے, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا علاقہ ادھر کا ہے, ہمارا جو علاقہ ہے ادھر, وہ کہتے ہیں اس کو نہیں ہم مانتے, وہ تو افغانستان کا حصہ ہے. سو یہ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. تو اس صورت میں آپ کو بتاؤں 90 کی دہائی میں 2000 طالبان تو اس وقت بھی وزیرستان آتے تھے, اور اس وقت کے جو مجاہدین تھے یا سارے وہ آ کے اس وقت بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں. تو یہ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے جی کہ ادھر انڈیا کے ساتھ بارڈر کا ایشو ہے, ابھی بھی لائن آف کنٹرول ہے, بارڈر نہیں ہے بیکاز کشمیر کا مسئلہ ہے. ادھر افغانستان میں ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ ہے, اور دونوں طرف سے ہمارے اوپر پریشر ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ شارٹ ٹرم کے اندر افغانستان کے ساتھ کوئی مکمکہ ہوگا جب تک ٹی ٹی پی وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے. جب تک وہ نہیں ختم کیا جائے گا اس وقت تک افغانستان کے ساتھ نارمل ٹریڈنگ ریلیشنز نہیں ہوں گے. اس کا نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے اور افغانستان کو بھی ہو رہا ہے اور سینٹرل ایشیا کو بھی ہو رہا ہے. برطانوی راج جاتے جاتے جو مسائل چھوڑ کے گیا وہ اب ان کو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنا ہوں گے, اور اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بنیاد سے جو مسئلے کی جڑ ہے اس کو حل کریں. پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ سیٹھی صاحب نے یہ سوال سامنے رکھا, تو بہت سے پرابلمز میں سے ایک پرابلم کی طرف سفیان جرمنی سے اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان میں قائد اعظم بھٹو کے بعد لیڈرشپ کا کیوں فقدان رہا؟ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بھی مضبوط ہے, لیڈرشپ اس طرح نہیں آتی, لیکن بے نظیر کے بعد یا اب آپ عمران خان کو یا نواز شریف بھی اس کیلیبر کا تو نہیں ہے کہ جس طرح سوچتے ہیں کہ جس طرح بے نظیر کا کیلیبر تھا. تو کیوں پاکستان میں لیڈرشپ نہیں آ رہی اس طرح کی کہ ہم جو اپنے ینگ جنریشن کو قائل کر سکے اور ایسا کوئی انقلابی لیڈر ہو اس طرح کے آپ دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں جس طرح بہت انقلاب آئے ہیں, اور کیوں پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے؟ پاکستان میں لیڈرشپ کیوں نہیں آئی؟ لیڈرز تو آئے تھے. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا, ایوب خان بھی لیڈر تھے, ان کی بھی بڑی شہرت تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کی بھی بڑی شہرت تھی, اور آخری دفعہ نواز شریف صاحب کی بھی بڑی شہرت تھی. ٹھیک ٹھاک ہر ایک کو 2/3 میجورٹیز ملی ہیں الیکشن کسی نہ کسی سٹیج پہ, مگر ڈیسٹیبلائز ہو گئے نا. اور ڈیسٹیبلائز کس نے کیا وہ آپ جانتے ہیں, پاور اسٹرگل, اس کے اندر سویلینز ہیو لاسٹ آؤٹ, اور پھر کرپشن کا بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہے کرپشن. آپ کو پتہ ہے اٹلی کے اندر کتنی کرپشن ہے, امریکہ کے اندر کتنی کرپشن ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ جو گلف وار ہے اس کے اوپر اتنی کرپشن ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیں. سو میں مطلب ایک کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ بلٹ انٹو دا سسٹم ہے. وہ ملک ریاض کہتے تھے نا کہ فائلوں میں پہیے لانے پیندے ہیں, ملکوں کو بھی پہیے لانے پیندے ہیں, سیاستدانوں کو بھی پہیے لانے پڑتے ہیں, پارٹی فنڈز چاہیے ہوتے ہیں ان کو, اینڈ سو آن. تو دیکھیے لیڈرز تو آئے ہیں, کوئی اچھا کوئی برا, مگر کسی کو چلنے نہیں دیا گیا. کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا رہا جس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا. دیٹ از دا پرابلم. باقی یہ ہے کہ ایک اور بھی محاورہ ہے, پیپل گیٹ دا لیڈرز دے ڈیزرو. عائشہ ٹرانسلیٹ. جیسی روح ویسے فرشتے, تو اس لیے جیسی عوام ویسے حکمران. ان شارٹ تو یہ جواب آپ کو مل گیا جرمنی سے سفیان, بہت شکریہ. اب فرانس سے حسیب الرحمان کیا جاننا چاہتے ہیں؟
جنگ کی بعد کی جو صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران یو اے ای نے اوپیک سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ اپنا انڈیپینڈنٹ آئل سیل کرنے لگے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک اوپیک کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو چائنا کی الیکٹرک وہیکلز کی مارکیٹ دیکھتے ہوئے اور آل اوور دا ورلڈ الیکٹرک وہیکلز کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے جو مانگ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، وہ پہلے سے میرے خیال کم ہوتی جائے گی فیوچر میں۔ تو کیا اس میں بھی دوڑ لگ جائے گی ان ممالک کے درمیان کہ کون کتنا زیادہ تیل بیچتا ہے اور کتنی کم قیمت پہ بیچتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک چیز آپ مس کر گئے کہ بجلی بنانے، الیکٹرک وہیکلس کو بجلی چاہیے نا، بجلی بنانے میں تیل چاہیے نا، تیل سے بجلی بنتی ہے نا۔ سو ابھی تو وہ سچویشن ہے، جبکہ رینیویبلس جب شروع ہوں گے ان اے بگ وے، سولر یا اور فورسز آف دا یونیورس کو آپ ٹیپ کریں گے، ونڈ مل کو کریں گے یا ڈیمز کو کریں گے، پانی کو کریں گے، تو یس آہستہ آہستہ پیٹرول ول، مگر پیٹرول جو ہے از اے مین سورس آف انرجی، اور وہ ابھی اگلے 50 سال تو پیٹرول سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اب علی اسحاق لاہور سے رشیا یوکرین وار کا فیوچر جاننا چاہ رہے ہیں۔ سر، رشیا اور یوکرین وار کا فیوچر کیا ہوگا؟ ابھی ریسنٹلی دیکھنے میں آیا کہ یوکرین نے بڑا ہی ہیوج قسم کا اٹیک کیا ہے، وہ بھی رشیا کے کیپٹل میں، جہاں بہت بڑا ان کا ایک آئل ریفائنری انہوں نے تباہ کر دی ہے۔ اب رشیا اس میں کیا ریٹیلیٹ کرے گا، اور مطلب ان کی وار کا آخر کنکلوژن کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 6 ماہ سے سال کے اندر اندر رشیا کی وکٹری کافی ڈیسائسو ہو جائے گی، یہ ان کی پریڈکشن ہے، اور اسی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یورپ وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ڈیفنس بجٹس بڑھا رہے ہیں، اور ابھی تک یوکرین کو سپلائی کر رہے ہیں ویپنز، مگر دیکھیے یوکرین کے بہت سے اوور 100,000 سولجرز مارے گئے ہیں، سویلینز مارے گئے ہیں، اور یوکرین از ان اے بیڈ وے، وداؤٹ امریکن سپورٹ اینڈ وداؤٹ یورپین سپورٹ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اب انہوں نے جو ہے نا ایسکلیشن کی طرف چل رہے ہیں، انہوں نے میسائلز مارنے شروع کر دیے رشین ٹیریٹری میں، اب ماسکو تک، یہ سارے ہتھیار ان کو دے رہے ہیں ویسٹرن پاورز، مگر ویسٹرن پاورز اس سچویشن میں نہیں ہیں جہاں امریکہ تھا کہ وہ ان لمیٹڈ سپلائی دے سکتا، امریکہ نے تو دینا بند کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں ہونی پڑے گی، اس کا پہلا جو آپ کو سگنل ملے گا وہ ہوگا زیلنسکی کی چھٹی، زیلنسکی کی چھٹی ہوگی، نئی لیڈرشپ آئے گی یوکرین میں، اور یوکرین جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور رشیا جو ہے وہ 2-3 پروونسز جو ہے جہاں رشین اسپیکنگ میجورٹیز ہیں وہ رشیا لے لے گا، اور اس سے علیحدہ میں یقین کرنے کے تیار ہی نہیں ہوں کہ رشیا چاہتا ہے کہ سارے یورپ کو وہ ڈومینیٹ کرے۔ میں تو یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا آگے یہ جو سارا امریکہ کے کہنے کے اوپر یورپ نے اپنی سارے انرجی لنکس رشیا سے توڑ دیے ہیں، وہ بھی واپس ریسٹور ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ بزنس ایز یوزول شروع ہو جائے گی، ابھی نہیں، مے بی اٹ ول ٹیک مے بی اے ایئر اور 2 years، بٹ آئی تھنک یہ یوکرین وار از لاسٹ، اینڈ رشیا ول ون دس وار، اینڈ دیر ول بی اے سیز فائر، اور اس میں تو کچھ ٹیریٹریز جو ہیں اس کو پارٹیشن کر کے کوئی نہ کوئی نئی حیثیت دی جائے گی، بیکاز رشیا کو بھی تو اب چاہیے نا ایک بفر زون، کیونکہ نیٹو ایکسپینڈ کر رہا تھا، رشیا کو بھی بفر زون چاہیے، تو آئی تھنک دیٹ ول بی دا بفر زون، یہ جو ٹیریٹریز رشیا نے اس وقت آکوپائی کی ہوئی۔ اس میں خبر آ رہی ہے کہ روس نے یوکرین کے ایک اور شہر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونیسک جو ریجن ہے اس پر قبضے کی طرف یہ ایک بڑا قدم ہے، اور روسی پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ یوکرین پر مزید حملے بڑھائیں گے۔ جو ٹائم لائن دی جا رہی ہے سیٹھی صاحب کے انالیسز میں وہ قریب سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، لاہور سے کاشف ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن جاننا چاہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ جی، تم کو شرارت کرنے والی وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں یہ کب صحیح ہوں گے؟ پاکستان کے اندر جو کرپشن کا بازار گرم ہے، ہر ادارہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کب جناب ٹھیک ہوگا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ کمال ہے، یہ تو بہت آسان سوال ہے، یہ نہیں ٹھیک ہوگا، فل اسٹاپ، کبھی نہیں، کبھی نہیں، اچھا بس ٹھیک، ختم۔ ہاں ٹھیک، یہ سیٹھی صاحب کا کہ اس جواب کا لنک آپ کا جو پہلا سوال تھا اس سیگمنٹ کا اس سے جڑ رہا ہے۔ آپ ان پہلے اور آخری سوال کو ملا کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی ذہن میں ہو آپ کے سوال تو اس نمبر پر جو آپ کے سامنے اس پر بھیجیں، ہمیں اجازت دیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔